أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد. حضرات، محرم الحرام کے تعلق سے بھائیوں کے کچھ سوالات ہیں جس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلا سوال بھائی کا یہ ہے کہ عاشورہ کے دن کیا واقعہ پیش آیا؟ دیکھیے، 10 محرم الحرام کو صحیح حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو نجات قوم موسیٰ کا ذکر ملتا ہے، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور قوم موسیٰ کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات دیا تھا. اس کے علاوہ دیگر واقعات جو مسند احمد کے اندر، سنن بہقی کے اندر موجود ہیں حدیث میں، وہ ضعیف اور موضوع روایات ہیں. ایک روایت کے اندر ہے جو کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی نوح کو نجات دی تھی، جودی پہاڑ پر جا کر لگی تھی، اس لیے 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے. ایک روایت کے اندر جو کہ سنن بہقی کے اور دیگر کتب میں موجود ہیں، اس روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو حضرت آدم کے توبہ کو قبول کیا. 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی. 10 محرم الحرام ہی کو اور دیگر واقعات جو چسپاں کیے جاتے ہیں، جو ضعیف اور موضوع روایات سے ثابت ہیں. صحیح روایات سے جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ نجات قوم موسیٰ ہی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو قوم موسیٰ کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات دیا تھا. واللہ اعلم بالصواب. اور بھائی کا دوسرا سوال ہے کہ 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ یعنی فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا؟ دیکھیے، 10 محرم عاشورہ کا روزہ یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں، سنت ہے. ہاں، افضل روزوں میں سے ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے یکفر السنۃ الماضیہ، یہ عاشورہ کا روزہ ماضی گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ، یعنی ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے عاشورہ کا روزہ، تو افضل روزوں میں سے ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزے. تو یہ ان دونوں روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ محرم الحرام یعنی عاشورہ کا روزہ یا محرم کے مہینے کے کوئی بھی روزے افضل روزوں میں سے ہیں، لیکن فرض اور واجب نہیں بلکہ یہ سنت ہے. اللہ کے نبی دیکھیے جب مکہ میں تھے تو برابر عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. مکہ سے ہجرت کر کے جب آپ مدینہ میں آئے اور مدینہ میں آنے کے بعد جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ چاہو تو محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ رکھو اور چاہو تو نہ رکھو، اختیار دے دیا. تو ان تمام حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ فرض نہیں بلکہ سنت ہے. بھائی کا تیسرا سوال ہے کہ محرم میں شادی وغیرہ کرنا کیسا بہتر ہے؟ دیگر مہینوں کے مقابلے میں محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنا الحمدللہ نہایت افضل، چونکہ شادی دین ہے. اللہ کے نبی نے کہا، بڑی پیاری حدیث ہے، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، ابن آدم جب شادی کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے. اللہ اکبر. شادی کو نبی مکرم نے آدھا دین قرار دیا ہے، آدھا دین. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب شادی دین ہے تو محرم الحرام کے مہینے میں دین پر عمل کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ جب وہ شادی دین ہے تو اس افضل مہینے میں شادی کا کرنا بھی افضل ہے. کوئی بھی نیک کام کرنا شادی دین کا ایک حصہ ہے. شادی نیک کاموں میں سے ہے، نیکیوں میں سے، اعمال صالحہ میں سے ہے، اچھے اعمال میں سے ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ شادی ایک اچھا عمل ہے، صالح عمل ہے. تو محرم الحرام یعنی افضل مہینے میں کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. یہ بدعقیدگی ہے لوگوں کے اندر کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے.
استغفر اللہ نعوذ باللہ، ان لوگوں کو قرآن اور حدیث کا صحیح مطالعہ کرنا چاہیے، سیرت نبویہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سیرت صحابہ کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے اور ان کے واقعات سے جو ہے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام اس مہینے میں شادیاں کیا کرتے تھے، تبع تابعین اس مہینے میں شادیاں کیا کرتے تھے۔ یہ نحوست والا مہینہ نہیں، اور کوئی بھی مہینہ جو ہے نحوست والا نہیں ہوتا، کوئی دن نحوست والا نہیں ہوتا، کوئی گھنٹہ کوئی گھڑی نحوست والا نہیں ہوتا، کوئی رات اور دن نحوست والا نہیں ہوتا۔ لوگوں کے سوچ منحوس ہو چکے، لوگوں کے سوچ غلط اور گندے ہو چکے، لہذا محرم الحرام کے مہینے میں شادی کیا جا سکتا۔ شادی دین ہے، ایک اچھا عمل ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اچھا عمل ہے تو افضل مہینے میں بالکل کر سکتے، بدرجہ اولا دیگر مہینوں کے مقابلے میں محرم الحرام کے مہینے میں کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم بصواب۔ بھائی کا چوتھا سوال ہے، حضرت حسین پر غم منانا کیسا؟ میں آپ کو بتاؤں، غم جو ہے دل کے اندر رکھ سکتے، اس کو کسی شکل میں ظاہر کرنا، دودھ اور پانی کے سبیلوں کے شکل میں، بریانیوں کے شکل میں، ناچ اور گانوں کے شکل میں، اور اسی طرح بھنگڑوں کے شکل میں، ڈھول اور تاسوں کے شکل میں، تعزیہ داری کے شکل میں، کسی بھی شکل میں اس غم کا ظاہر کرنا حرام ہے۔ کسی بھی شکل میں شہادت حسین کے غم کا ظاہر کرنا، اور صرف محرم میں کیوں، ہم جب سے ہمیں علم ہوا اس شہادت کا، اس وقت سے اس شہادت کی ٹیس ہم تمام مسلمانوں کے دل میں ہے اور احساس ہے کہ حضرت حسین پر ظلم ہوا، ان کے ساتھ غلط ہوا، احساس بھی ہے، لیکن احساس کا مطلب یہ تھوڑا ہونا ہے کہ ناچنا گانا شروع کر دے، تعزیہ داری شروع کر دے، ناچ اور بھگڑے لگانا شروع کر دے، اور اسی طریقے سے دودھ اور پانی کی سبیلیں لگانا شروع کر دے، شربت کی سبیلیں لگانا شروع کر دے، بریانیاں پکانا شروع کر دے، یہ ساری چیزیں بالکل غلط ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ کسی کے وفات پر غم منانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو 4 مہینہ 10 دن تک وہ سوگ منا سکتی ہے، غم کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ عام لوگ مردوں کے لیے صرف 3 دن، عورت اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینہ 10 دن اور عدت گزار سکتی ہے، یعنی تھوڑا غم کر سکتی ہے، اور عام لوگ یعنی مرد کے لیے صرف 3 دن جو ہے غم منا سکتے، اس سے زیادہ کا نہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سینکڑوں سال ہو گئے، 1400 سال گزر چکے۔ اور حضرات بڑے اہم بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرح سے ان سے پہلے بھی بڑی بڑی شخصیتیں شہید ہوئی۔ خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے، جن کے مقام اور مرتبے کا یہ عالم تھا کہ لسان نبوت نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ اور اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا یہ عالم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی کئی باتوں کی موافقت میں قرآن مقدس کی کئی ایک آیت نازل فرمائی، یعنی اتنی عظیم المرتبت والی شخصیت جس کو جو ہے مظلومیت کے عالم میں شہید کیا گیا، ظالم نے شہید کر ڈالا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی عظیم شخصیت کی شہادت کا غم نہیں منا سکتے۔ اور یہ ظالم جو آج غم منا رہے ہیں، حضرت حسین کی شہادت سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم منائے، ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم منائے، یہ دونوں شخصیتیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمتر ہیں؟ بالکل بھی نہیں، یہ دونوں شخصیات بھی عظیم المرتبت والی شخصیتیں ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا، منبر رسول پر چڑھ کر کے کہا تھا کہ اے عثمان، آج کے بعد سے تم جو عمل چاہو کر ڈالو، کوئی بھی عمل تمہیں جنت میں جانے سے مانے نہیں، کوئی بھی عمل تمہیں جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ اور جن کے حیا کا احترام فرشتوں نے کیا، جن کے مقام کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں جس شخصیت سے بیاہی ہیں، وہ حضرت عثمان جنہیں ذوالنورین کا لقب ملا، جسے جو ہے ذوالنورین کا خطاب ملا، ایسی شخصیت کو بھی شہید کیا گیا۔ حضرات، ہم جو ہے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم کسی شکل میں بالکل بھی نہیں بنا سکتے. ہاں غم ہے، انہیں شہید کیا گیا، یقیناً اس کی تکلیف ہمیں ہے، اس کا درد، اس کا غم ہمارے دل میں، لیکن اس کو کسی شکل میں ظاہر نہیں کر سکتے. بھائی کا 5واں سوال، 10 محرم کو کون کون سے اسلامی واقعات پیش آئے؟ جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ صحیح احادیث کی روشنی میں 10 محرم الحرام کو جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے نجات کا واقعہ پیش آیا. اس کے علاوہ دیگر جو روایات سے ثابت ہیں غالباً اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے. اور بعد میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہوں گے تابعین کے زمانے میں، تبا تابعین کے زمانے میں، جو ابھی فی الحال میرے دماغ میں وہ واقعات نہیں ہیں. بھائی کا 6واں سوال ہے کہ محرم میں پڑوسی کچھ کھانا دیں تو کیا وہ کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ 10ویں محرم کا کھانا اگر اس پر بدعات کو انجام دیا گیا، فاتحہ خوانی کی گئی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وہ پکایا گیا ہے، تو بالکل نہیں کھا سکتے. قرآن نے کہا وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، غیر اللہ کے نام پر ذبیح ہے، غیر اللہ کے نام پر پکوان حرام ہے. قرآن مجید پر نمبر 6 سورۃ المائدہ کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا کہ غیر اللہ کے نام پر جو ہے ذبیحہ بھی، غیر اللہ کے نام پر کسی قسم کا پکوان بالکل جائز نہیں، حرام ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب محرم میں پڑوسی اگر کھانا دے رہے ہیں تو محرم ہی میں کیوں دیے؟ ذی القعدہ اور ذی الحجہ میں کیوں نہیں دیے؟ رجب اور شعبان شوال رمضان میں کیوں نہیں دیے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کھانا کسی کے نام، ہاں اگر یہ واضح کلیئر ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ یہ کھانا کسی کے نام سے نہیں ہے تو بالکل کھا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ پتا ہے کہ یہ کسی کے نام سے اس پر فاتحہ خوانی کی گئی تو اس کو نہیں کھانا چاہیے، اس سے اجتناب ضروری ہے. بھائی کا 7واں سوال ہے کہ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ حرمت والے مہینے قرآن اور حدیث کے رو سے 4 ہیں. اللہ نے کہا منہا اربعۃ حرم، پہلے کہا مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا اربعۃ حرم. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا منہا اربعۃ حرم، کی مہینوں کی تعداد 12، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے. 4 مہینے حرمت والے کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور ایک رجب، ورجب المضر الذی بین جمادی و شعبان. تو یہ حرمت والے مہینے 4 ہیں. بھائی کا 8واں سوال، کیا عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض ہے؟ جی نہیں، عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض نہیں بلکہ سنت ہے. اور اسی طریقے سے 9واں سوال ہے کہ 10 محرم میں سلف صالحین کے اعمال کیا تھا، ان جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ 10 محرم کے اندر سلف صالحین عاشورہ کے روزہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے فرائض کا اہتمام، نوافل کا اہتمام. لیکن نماز اور روزے کے علاوہ کسی عمل کو آپ سلف صالحین نے مختص نہیں کیا. نماز اور روزے کے علاوہ جس طرح سے روزانہ نوافل کا اہتمام کرتے اس دن بھی نوافل کا اہتمام کرتے. ہاں اس حرمت والے مہینوں میں نوافل کثرت سے پڑھنا چاہیے کیونکہ ان کا مقام بڑھ جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حرمت والے مہینے میں جو ہے غلط کاموں کا انجام بھی بڑھ جاتا ہے، اس کے گناہ بھی بڑھ جاتے، برائیوں کا گناہ بڑھ جاتا ہے، ظلم کا گناہ بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے نیکیوں کا ثواب بھی، اچھے اعمال کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ دیگر مہینوں میں جو نوافل کا اہتمام ہم کرتے رہے ہیں، محرم الحرام کے مہینے میں اور زیادہ کرنا چاہیے. لیکن کسی عمل کو خاص نہیں کیا جا سکتا سوائے اس عمل کے جس عمل کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کر دیا، جیسے عاشورہ کا روزہ جو اللہ کے نبی نے خاص کیا. لیکن عاشورہ کے روزے کے ساتھ ہمیں 9 محرم کو یا 11ویں محرم کو ملا لینا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا صوموا عاشورہ کا روزہ رکھو، وخالف فیہ الیہود، اور اس روزے میں یہود کی مخالفت کرو. کیسے؟ صوموا قبلہ یوما و بعدہ یوما، 10 محرم سے ایک دن پہلے والا یا تو رکھو یا 10 محرم کے ایک دن بعد والا ملا لو. 10 محرم سے پہلے والا بھی ملا سکتے، بعد والا بھی ملا سکتے، کنٹینیو رکھ سکتے، 9 10 11 بھی رکھ سکتے. ایک حدیث سے ثابت ہے کہ 9 کو 10 کو اور 11 کو رکھو. صوموا قبلہ یوما و بعدہ یوما،
یعنی عاشورہ سے ایک دن پہلے بھی رکھو اور ایک دن بعد بھی رکھو، عاشورہ کا بھی رکھو، تو یہ تینوں دن رکھے جا سکتے ہیں۔ صرف عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھنا، صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا بغیر کسی شرعی عذر کے درست نہیں ہے۔ عاشورہ کے ساتھ نبی کے تمام فرامین کی روشنی میں، تمام فرامین کے حوالے سے بات ثابت ہوتی ہے کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کے ساتھ جو ہے کسی ایک روزے کو ملا لینا چاہیے، چاہے 9 تاریخ کو ملاؤ یا 11 تاریخ کو ملاؤ، لیکن کسی تاریخ کو ملانا درست جائز ہے اور یہی بہتر ہے، واللہ عالم بالصواب۔ بھائی کا 10واں سوال ہے کہ یزید بن معاویہ کے بارے میں اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ الحمدللہ اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ یزید بن معاویہ کے تعلق سے خاموشی اختیار کیا جائے، ان پر طنز کر کے، ان کی شان میں گستاخی کر کے، انہیں برا اور بھلا کہہ کر کے، ان کی برائی کر کے ہم اور آپ اپنی زبان کو گندا نہ کریں، ان کے شان میں گستاخی کر کے اپنے زبان کو غلاظت میں لت پت نہ کریں۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے، سلف کا یہی موقف رہا ہے، پہلے بھی تھا اور آج بھی یہی موقف ہے کہ ان کے تعلق سے خاموشی اختیار کیا جائے، نہ تو ان کی تعریف کی جائے اور نہ تو ان کی برائی کی جائے، واللہ عالم بالصواب۔ غالباً شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر بڑے بڑے علماء کا یہی موقف رہا ہے اور یہ فتویٰ موجود بھی ہے، خاموشی بہتر ہے، اور دعا بھی کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ کہ ہمیں جو ہے اس فتنے سے تو نے بچا لیا، تیرا شکر ہے کہ ہماری زبان، ہمارے ہاتھ اس فتنے سے محفوظ ہے، یہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں اس فتنے میں ملوث نہیں کیا، مبتلا نہیں کیا۔ لہذا اس شخصیت کے شان میں گستاخی کرنے سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ بھائی کا جو ہے 11واں سوال ہے، صحابہ کرام کی عدالت پر نکتہ چینی کرنے والے کون ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ تو رافضی ہے، شیعہ حضرات ہیں جو صحابہ کرام پر نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اور آپ کو کسی ادنا سے ادنا صحابی پر انگلی اٹھانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی مغفرت کا اعلان رب کبریا نے ہزاروں سال پہلے کر دی ہے، جن کے لیے جنت کی بشارت عرش والے نے دے دی ہے، رضی اللہ عنہم وارضا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ لہذا معمولی سے کم تر درجے والے صحابی پر انگلی اٹھانے سے پہلے، ان کے شان میں گستاخی کرنے سے پہلے 1000 بار ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ اگر کسی حدیث، کسی روایت سے کسی صحابی کے شان میں گستاخی ثابت ہوتی ہے تو یہ بات نوٹ کر لو کہ اس روایت کو کچڑے کے ڈبے میں ڈال دو، وہ حدیث نہیں ہو سکتی ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ جن شخصیتوں کے جو ہے ان کی صداقت کا، ان کی سچائی کا، ان کی پاک دامنی کا اعلان عرش والے نے کر دی ہے، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کی عدالت میں، ان کی شان میں اور ان پر جو ہے انگلیاں اٹھائیں؟ بالکل یہ ظلم ہے جو آج لوگ کر رہے ہیں امیر معاویہ کے شان میں اور دیگر شخص، چونکہ اللہ کے نبی نے کہا تسبوا اصحابی، او کائنات کے لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ یاد رکھنا تم میں سے اگر کوئی لو انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے اگر کوئی، اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرتا ہے تو میرے اس صحابی کے صدقے کے برابر وہ احد پہاڑ کا سونا پہنچ نہیں سکتا جو صحابی میرے ساتھ میں رہتے ہوئے آدھا مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ میرے صحابہ جو میرے ساتھ رہے تھے انہوں نے اللہ کے راستے میں آدھا مد جو خرچ کیا ہے اس کے برابر تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ نہیں پہنچ سکتا، اس کے برابر، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو تم نے احد پہاڑ کے برابر صدقہ کیا۔ تو بہرحال یہ آپ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے وہ رافضی ہیں، وہ شیعہ ہیں، اور ان پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی بلعنت کی برخا برستی ہے جو صحابہ کرام کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ العظیم لمبی گفتگو اس تعلق سے ہم کریں گے۔ اور بھائی کا مزید ایک اور سوال ہے کہ کس صحابی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے روکا تھا؟ اس تعلق سے تاریخ کربلا میں، واقعات کربلا میں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے روکنے والے صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیتوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے منع کیا تھا۔ اسی طریقے سے اگلا سوال بھائی کا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کہاں دفن ہے؟ دیکھیے اس تعلق سے کسی کو صحیح علم نہیں، اتنا کنفرم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک سرزمین کوفہ میں ہے، لیکن وہ اسپاٹ، وہ جگہ کسی کو پتا نہیں کہ کون سی جگہ جہاں پر دفن کیا گیا، کوفہ میں ہے یہ بالیقین۔ بھائی کا اگلا سوال ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن معاویہ کے خلافت کی بیعت نہیں کی تو بیعت مکمل کیسے ہوئی؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، چونکہ حضرت یزید کا مقام بھی کوئی کم نہیں ہے۔ ایک طرف صحابہ کرام کی شخصیات ہے تو دوسری طرف ایک محبوب صحابی کے بیٹے جو یعنی پوری امت کے ماموں تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ماموں تھے، ان کے بیٹے جن کے تعلق سے کئی بشارتیں موجود ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس تعلق سے ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کو جو ہے خاموش رکھنا چاہیے۔ مکمل بیعت مکمل ہوئی یا نئی بیعت مکمل ہوئی، اس تعلق سے اپنا ذاتی مشورہ یہی ہے، نجی رائے یہی ہے کہ اس تعلق سے ہم اور آپ خاموشی اختیار کریں۔ حقیقت کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن ہمارا وہ مقام نہیں، ہم اس لائق نہیں کہ ان شخصیتوں پر ہم جو ہے کچھ لفاظی کریں۔ ممکن ہے کہ ہمارا کچھ کہنا ان کے شان کے خلاف ہو اور اس پر ہماری گرفت، ہماری پکڑ ہو جائے، لہٰذا اس تعلق سے جو ہے ہمیں اور آپ کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے کہ ان شخصیتوں نے جب بیعت نہیں کی تو ان کی بیعت مکمل کیسی مکمل ہوئی یا نہیں، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔